اور میرے نزدیک دور حاضر میں 3 پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے حوالے سے وہ خدمت کی ہے جو پچھلے 1000 سال میں دکھانا شاید ناممکن ہو. نمبر 1 ڈاکٹر اقبال، جنہوں نے فکر پیدا کی قرآن کی. قرآن میں ہو غوطۂ زن اے مرد مسلمان. اور کیا ہو میں ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں، ڈاکٹر سعد صاحب کا پورا لیکچر بھی ہے قرآن اور اقبال یوٹیوب پہ رکھا ہے، وہ کبھی سنیں آپ. دوسری پرسنالٹی جن کو ڈاکٹر اقبال ہی نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرنے کی، اگر کوئی پوری دنیا میں اس وقت کوئی بندہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے انٹلیکچوئل لیول پر. الازہر یونیورسٹی میں بھی انہوں نے خط لکھے، ادھر سے بھی ان کو کوئی بندہ اس لیول کا نظر نہیں آیا. اور وہ دوسری پرسنالٹی ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، اور پھر ان کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب. یہ 3 پرسنالٹی، یہ میرا اجتہاد ہے، کسی کو بھی حق ہے اس کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولویوں نے صرف اپنی روٹیوں کے چکر میں ایسے لوگ جو دین کو آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے تک پہنچا سکتے تھے، ان کے اور آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے، باتوں کو سمجھتے ہیں. اب مولویوں کو بیچاروں کو کیا پتا جیولوجی کیا ہے، ایسٹرونومی کیا ہے، ایمبریولوجی کیا ہے، اور قرآن میں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے. اور آج میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی بار سوال ایسے ٹی وی پہ نوجوان کر رہے ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے مولوی سمجھ بھی نہیں سکتے، جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے. تو ایک اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے. بہرحال اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو فکر ہے اسی طریقے سے. دوسرے نمبر پہ اگر میں سمجھتا ہوں کوئی فکر تھوڑی سی ڈیویشن کے ساتھ، وہ جماعت اسلامی کی فکر ہے کہ جو کتاب و سنت کے اس منہج کے قریب ترین ہے، جس طریقے پر کام ہونا چاہیے. باقی کمزوریاں اپنی جگہ، کمزوریوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، غلطیوں سے کوئی بندہ مبرہ نہیں ہے، لیکن اوور آل منہج کو دیکھنا کہ دعوت الی القرآن، قتال کی لوگوں کو ترغیب دلانا، اور اسی طریقے سے خلافت کو فکر حسین کے اعتبار سے سمجھنا کہ خلافت کیوں نظام اس کا ضروری ہے. یہ الحمدللہ چیزیں ان کو سمجھتی، ان دونوں پرسنالٹیز کو، ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی. اور یہاں پر میں ایک تلخ جملہ بھی بول دوں، اتنے زیادہ تعریفی جملوں کے بعد اگر میرے منہ سے اب ڈاکٹر اسرار یا مولانا مودودی کے بارے میں کوئی سخت بات نکل جائے تو کسی کو اس کو بھی نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار یہ دونوں پرسنالٹیز غلو کے درجے تک اہل تشیع کے خلاف تھے، اور بعض اوقات ان سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے اس مسئلے میں. لیکن اس کے باوجود اتنے منصف مزاج وہ لوگ تھے کہ اہل تشیع سے ان کا جتنا بھی اختلاف، اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ویر، اس کے باوجود جب سیدنا حسین کی باری آئی ہے یا خلافت راشدہ کی باری آئی ہے، پھر انہوں نے حق بات بیان کی ہے، اس میں لحاظ کوئی نہیں کیا. یہ ان کے منصف مزاج ہونے کی بھی نشانی ہے. تو ایسے اینٹی شیعہ لوگوں سے اگر حق بات اس طریقے سے نکلے، ان کو تو چاہیے تھا کہ اینٹی شیعہ ہوتے ہوئے غلو میں جاتے تو یزید کو صحیح کہہ دیتے، حسین کو باغی کہہ دیتے، لیکن نہیں، منصف مزاج تھے، حق کو سمجھنے والے تھے. یہ میں نے دونوں چیزیں اس حوالے سے بیان کر دیں.